میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اب حضرت علامہ مولانا قبلہ ذیشان مدینہ آدھی تمام کتاب ہوگا حضرت کو ان اشعار کتاب دیتا ہوں کہ مجھ کو یہ اطلاع سنی عالموں سے اور وہ چلے مجھ کو یہ اطلاع سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال الله تعالى في مقام الآخر من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبتوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں تمام ہی احباب اہل سنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ جو محبت سے درود پڑھتا ہے میں اس کے درود و سلام کو خود سماعت کرتا ہوں۔ تو تمام ہی احباب مسکرا کے ذرا پڑھ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين وبارك وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے، وہ کریم کے جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے، اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر پیار فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین نانائے حسنین معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں۔ سرکار ہم سب کی محبت کو قبول فرمائیں۔ ایک بار بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عقیدتوں کے اس زمزمے میں الحمدللہ آپ بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر خدمت ہوں۔ اولیاء کرام کی عقیدت اور محبت جن خانوادوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، آج انہوں نے بڑے پیر صاحب کے درجات کی بلندی کے واسطے یہاں ذکر خیر کی محفل کو سجایا ہے۔ میں بزم فیضان رضا کے تمام نوجوانوں کو بالخصوص نوجوانان اہل سنت کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج پر موجود ذی محتشم اور ذی عزت علماء کرام ثنا خوان رسول
اور میری نگاہوں کے سامنے غیور سنی عوام اہل سنت اور پردے میں رہ کر سننے والی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک یہ مکمل قرآن پاک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے، اس کے ہر لفظ پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جس طرح سے نماز میں یہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے، اسی طرح سے غیر نماز میں اس قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے چند بنیادی باتیں قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور ابتدا میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ آپ جب بھی کوئی نظریہ یا کوئی عقیدہ، آپ کوئی بھی نظریہ یا کوئی بھی عقیدہ قرآن سے جب بھی لیتے ہیں تو اس نظریے سے متعلق قرآن مجید میں ایک سے زائد جتنی آیات ہوتی ہیں، آپ ان تمام آیات قرآنیہ کو پڑھتے ہیں، اس کی تفسیری جو رائے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر ایک خوبصورت نظریہ اور عقیدہ آپ کو قرآن سے مل جاتا ہے۔ یہ بات میں آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے جب بھی قرآن سے نظریہ لینا ہے تو اس موضوع سے متعلق جتنی قرآنی آیات ہیں آپ سب کو جمع کریں، ٹھیک ہے؟ ان سب کو جمع کرنے کے بعد پھر آپ اس سے نظریہ لیں گے، آپ اس سے عقیدہ لیں گے۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، جیسے ایک سوال کر لیا جائے کہ یار یہ آپ نے اتنا سارا خرچہ کیا، جلسے کا اہتمام کیا، کوئی نماز کا اہتمام ہو جاتا، کوئی نماز سکھانے کا اہتمام ہو جاتا، کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی، یہ اس طرح سے ایک اچھے کام کو دوسرے اچھے کام کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ یعنی اولیاء کرام کی عظمت کے عنوان سے جب بھی کوئی محفل سجتی ہے یا ان کی شان بیان کرنے کے لیے عزت والے منچ یا اسٹیج سجائے جاتے ہیں تو یہ سوال گردش کرتا ہے کہ یار اس سے اچھا تو یہ تھا کہ آپ قرآن سکھانے کی کوئی محفل لگا لیتے، کوئی نماز سکھانے کا حلقہ لگا لیتے۔ تو میں اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، یہاں شریک ہونے والے جو احباب ہیں، اہل سنت ہیں، الحمدللہ نماز کے پابند ہیں، عشاء پڑھ کر آئے ہیں، اور نماز کو سیکھنے کا سلسلہ بھی اپنے علماء سے رابطہ کر کے ہم لوگ جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اب رہی بات کہ ایسی محافل میں اولیاء کی عظمت کو بیان کرنا، اولیاء کی شان کو بیان کرنا، تو میں اس ضمن میں عرض کروں گا کہ اگر قرآن مجید کو جب ہم شروع سے پڑھتے ہیں آخر تک پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی ان آیات میں ہمیں صرف نماز قائم کرنے ہی کا تو ذکر نہیں ملتا نا، ہمیں صرف روزہ رکھنے سے متعلق جو آیات ہیں صرف وہی تو نہیں ملتی نا، اس کے علاوہ ہمیں احکام دین کے علاوہ ہمیں ایسی بہت ساری آیات نظر آتی ہیں جن کا تعلق قصائص کے ساتھ ہے، جن کا تعلق تذکیر کے ساتھ ہے۔ آسان انداز میں اس کو میں آپ کو سمجھاؤں
تو قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں یہ ذکر کیا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں اپنے ولیوں کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں سورہ نمل میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جناب سیدنا آصف بن برخیہ کی اس عظیم کرامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کرامت کو دیکھ کر سارا دربار حیران ہو گیا تھا۔ تو پھر میں عرض کروں گا حد ادب کے اندر رہ کر کہ اگر یہ آیات نماز میں پڑھنا جائز ہیں اور نماز میں ان آیات کو تلاوت کیا جا سکتا ہے، تو پھر انہی آیات کو موضوع بنا کر اولیاء کرام کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے جب جلسہ سجایا جائے تو بالکل یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ جائز ہے۔ جب یہ قرآن نماز میں پڑھنا روا ہے تو پھر اس قرآن کا معنی اور اس قرآن پاک کی جو تفسیر ہے آپ اس کو بھی اگر جلسے کے اندر پڑھیں اور پڑھائیں تو بالکل یہ عین ایمان اور ہمارے اسلام کا حصہ ہے اور قرآن کا حصہ ہے۔ اب بات کو مزید آگے بڑھائیے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہودیوں کی ایک خاص صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے پاس جو اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب نازل ہوئی، یہ اس کتاب کے بعض مندرجات کو تو سنتے، بعض مندرجات کو تو قبول کرتے، لیکن جن آیات سے ان کا ربط نہ ملتا یا ان کے ذوق اور ان کی طبیعت کو یکسوئی نہ ملتی تو یہ ان آیات کو چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی آسمانی کتاب کو ایک آنکھ سے پڑھتے تھے، ایک آنکھ کو بند کر کے رکھتے تھے، اپنی پسند کی آیات تو لے لیتے تھے، لیکن جو ان کی طبعیت کو پسند نہ ہوتی ان آیات اور قرآن کے احکام اور اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کی روش ہے۔ اسلام کے ماننے والے اور مسلمان ان کی روش اور طریقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے ہر لفظ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ یہاں سے تھوڑا سا اٹھا لیا، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا لیا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا اور موضوع کھول دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہی نے اپنے محبوبوں کی شان جو ہے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو جب قرآن میں ان محبوبوں کی شان کا تذکرہ ذکر کیا ہے تو آپ جب ان کو پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے قریب ہوں عبادات کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، تو اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کے پاس بھیجتا ہے، ہمیں ان کی بارگاہ کے آداب بتاتا ہے، اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کی بارگاہ کی عزت اور مقام بتاتا ہے، ان کی بارگاہ کا ادب اور احترام کا درس اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھر یہ حسین بارگاہیں وہ ہیں جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے جاتی ہیں، اور مصطفیٰ کریم پھر وہ لجپال ہیں جو ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے ولیوں کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ تو ان عظمت والی آیات کو نماز میں جس طرح پڑھنا جائز ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسی طرح ان آیات کو مجمع کے اندر پڑھنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بڑی آسان سی ایک سادہ سی بات ہے جو آپ کی بارگاہ میں نے پیش کی ہے۔ یہ جلسہ چونکہ بڑے پیر جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اس مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب مطلق ہیں، یعنی آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نائب ہیں، خلیفہ ہیں، وہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسن کے ایک اور شہزادے جب تشریف لائیں گے جن کا نام امام مہدی ہوگا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ اور آپ کی خلافت حضرت امام مہدی کو منتقل ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟
اب آپ سمجھیے کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون شخصیت ہیں؟ بڑے پیر صاحب ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، سلسلہ حسب ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ والد صاحب کی طرف سے امام حسن کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ اگر آپ اس سبق کو دہرائیں گے تو آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ غوث اعظم کس کے بیٹے ہیں؟ اپنے والد صاحب کی طرف سے 11 پشتوں کے بعد امام حسن کے بیٹے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی طرف سے 11 پشتوں کے بعد حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ددیال سے آپ حسنی ہیں اور ننیال سے حسینی ہیں، اور سادات ہیں، سید ہیں، یعنی اور ایسے سید ہیں کہ جو نجیب الطرفین ہیں، والد کی طرف سے بھی سید ہیں اور آپ والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد بزرگوار ہیں ان کا اسم گرامی ہے حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ بولیے سبحان اللہ۔ غوث پاک کے یہ والد ہیں۔ اچھا، یہ شجرہ بتانے کا بھی ایک مقصد ہے، پھر آپ کو انشاءاللہ ایک نتیجے پہ لے کے جائیں گے، تو ذرا توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے گا۔ غوث پاک کے جو والد ہیں ان کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید ابو عبداللہ، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید یحییٰ زاہد۔ ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید محمد۔ ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید واحد۔ ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید موسیٰ ثانی، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید موسیٰ، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید عبداللہ ثانی، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا عبداللہ محض۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور یہ جو سیدنا عبداللہ محض ہیں ان کے والد ہیں جناب سیدنا حسن مصنع۔ بولیے سبحان اللہ۔ حسن مصنع یعنی دوسرا حسن، ان کے والد ہیں سرکار امام حسن مجتبی، اور ان کے والد ہیں جناب مولا مشکل کشا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے حضرت مولا کائنات اور پھر امام حسن اور پھر امام حسن کے شہزادے حسن مصنع۔ اچھا، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جناب حضرت سرکار امام حسن مجتبی، آپ کو اللہ نے وہ کمال اور جمال عطا فرمایا تھا کہ کوئی آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا تو اسے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی امام حسن کی جو شخصیت ہے وہ امام حسن کی شخصیت بالکل ہو بہو مصطفیٰ کی جیسی ہے، سر سے لے کر سینے تک امام حسن سرکار کی طرح ہیں، سرکار کے مشابہ ہیں۔ تو کوئی اگر امام حسن کو سر سے لے کر سینے تک دیکھتا تھا تو اسے مدینے والی کی زیارت ہو جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام حسین جو ہیں وہ سینے سے لے کر قدموں تک سرکار کے مشابہ ہیں، سرکار کی تصویر ہیں، اور یہ دونوں شہزادے اگر بالکل ساتھ کھڑے کر دیے جاتے تو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور ایک دوسرے کی شکل اور صورت کو دیکھ کر صحابہ مصطفیٰ کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسن کے شہزادے حسن مصنع، دوسرے حسن، تو امام حسن کے جو یہ شہزادہ حسن مصنع ہے یہ شہزادہ ہو بہو اپنے والد امام حسن کی طرح تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یعنی
حسن شبیہ رسول ہے اور حسن مصنع اپنے والد امام حسن کی شبیہ ہے. یہ تصویر مصطفیٰ کی اس طرح سے نیچے اتری ہے. بولی ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ. سرکار کی تصویر امام حسن کو ملی ہے. امام حسن کی تصویر سرکار امام حسن مصنع کو ملی ہے. اور سرکار امام حسن مصنع کا نکاح سیدہ فاطمہ بنت حسین سے ہوا جو کربلا میں شریک ہوئی. تو فاطمہ بنت حسین سے جب نکاح ہوا تو فاطمہ جو حسین کی بیٹی ہیں یہ بھی سیدہ ہیں، اور امام حسن مصنع جو حسن کے بیٹے ہیں یہ بھی سید ہیں. یعنی والدہ بھی سیدہ ہیں، والد بھی سید ہیں. تو ان کے نکاح سے جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کا نام ہے عبداللہ محض. ٹھیک ہے، عبداللہ محض. اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ عبداللہ محض دنیا کا واحد بیٹا ہے کہ جس کی ماں بھی سید ذاتی سیدہ ہے اور جس کے والد بھی سید زادے ہیں. والدہ حسین کی بیٹی ہے تو ماں امام حسن کا بیٹا ہے. تو یہ پہلا دنیا کا بچہ ہے کہ جو نجیب الطرفین سید ہے، اور انہی کی اولاد میں نیچے اتر کر غوث اعظم بھی سید زادے ہیں. بولیے محبت سے سبحان اللہ. اچھا جی، حضرت جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں، آپ والدہ کی طرف سے امام حسین کے بیٹے ہیں. بولیے پیار سے سبحان اللہ. آپ کی والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ. کیا نام ہے؟ یاد رہے گا، ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ الصومعی. یعنی غوث پاک کے نانا کا نام ہے عبداللہ الصومعی. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پردادا ہیں ان کا نام ہے سیدنا سید ابو جمال الدین. اور جو اس کے اوپر نانا ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید محمد. جو ان کے نانا ہیں، ان کے جو والد ہیں، ان کا نام ہے جناب سیدنا سید ابو العطا. اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید کمال الدین. اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا سید علاء الدین. اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا امام علی رضا. اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے سیدنا امام موسیٰ کاظم. اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے امام جعفر صادق. بولیے سبحان اللہ. امام جعفر صادق کے جو والد ہیں ان کا نام ہے امام محمد الباقر. اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے جناب سیدنا زین العابدین. اور جو ان کے والد ہیں ان کا نام ہے شہید کربلا سرکار امام حسین. اور ان کے جو والد ہیں وہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ خوبصورت حسب اور نسب آپ کی بارگاہ میں جو میں نے پیش کیا، یہ سید السادات وارث کتاب اللہ نائب رسول اللہ جناب غوث اعظم کا نسب مبارک ہے، حسب مبارک ہے. ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد کی طرف سے بھی. آواز سب کی آئے. درود پاک پڑھیے محبت سے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم. اچھا، آپ میں سے کسی نے پوچھا نہیں کہ حضور آپ نے اتنا زور کیوں لگا دیا حسب اور نسب بتانے میں؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں. اور قادریوں سنیوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اہل بیت کا خادم بنایا ہے. اللہ نے آپ کو اہل بیت کا غلام بنایا ہے. ہم نے جس کو بڑا پیر سمجھا، بنایا، منایا، اور جن کی ذات سے ہماری یہ شخصیتیں وابستہ ہیں، الحمدللہ وہ مولا علی مشکل کشا کے بیٹے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو پھر یہ جو فیض اہل سنت کو ملا ہے نا جناب غوث اعظم کے ذریعے سے، یہ فیض ایسا زبردست ہمیں ملا ہے کہ ایک طرف سے امام حسین فیض عطا فرما رہے ہیں، ایک طرف سے امام حسن فیض عطا فرما رہے ہیں.
بلکہ مجھے کہنے دیں کہ جب کوئی غوث اعظم کے دربار میں دامن پھیلاتا ہے نا تو غوث اعظم اسے 2 بار بھیک عطا فرماتے ہیں، 2 بار خیرات دیتے ہیں، ایک بار تو حسین کی طرف سے، ایک بار امام حسن کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کس زبردست گھرانے سے وابستہ ہیں، کیسے زبردست آستانے سے وابستہ ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کی محفل میں تو اس سید زادے کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آ رہی بات توجہ والی، اب سبق سمجھے اسٹارٹ ہوا ہے۔ آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے مرکز میں تو اس سید زادے کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جو اہل بیت کی محبت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کبھی آپ نے ان کی محفل میں جناب غوث اعظم کا ذکر کبھی سنا ہے؟ کبھی ان کا جھنڈا دیکھا ہے؟ کبھی ان کے جلوس دیکھے ہیں؟ کبھی غوث اعظم کا جلسہ ان کی مجلسوں میں دیکھا ہے؟ تو آپ ان سے پوچھتے نہیں کہ یار یہ بھی تو سید ہے نا، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کبھی پوچھیں ان سے کہ آپ تو بڑا روتے ہو اہل بیت کو ہیں، تو پھر آپ نے جناب یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف الزاماً عرض کر رہا ہوں، التزاماً عرض کر رہا ہوں، وگرنہ اہل بیت اطہار پر جو ظلم ہر دور میں ڈھائے گئے اس کا غم تو ہمارے دل میں موجود ہے۔ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خاص مہینے کے اندر اہل بیت اطہار پر ڈھائے جانے والے جو مظالم ہیں، آپ ان کی آڑ میں، اہل بیت اطہار کی آڑ میں آپ اپنے فرقہ کو، اپنی جماعت کو آگے جب بڑھاتے ہیں، تو پھر ہم یہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ غوث اعظم بھی تو سید ہیں، غوث اعظم بھی تو حسینی حسنی سید ہیں، ان کا ذکر آپ کی محفل اور مجلس میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں آپ کو بتاؤں آج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اصل میں سنی ہے نا، جو سنی ہے یہ ایسا زبردست اعتدال والا ہے، توازن والا ہے، ادب والا ہے، احترام والا ہے، عزت دینے والا ہے، یہ بندر بانٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ ادب کے معاملے میں، احترام کے معاملے میں، ماننے کے معاملے میں یہ بندر بانٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ جب یہ اہل بیت کو مانتا ہے تو دل سے سارے اہل بیت کو مانتا ہے۔ بلکہ اور آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں تو پیچھے والے بھائی بھی ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا کہ آواز آپ کو آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ اہل بیت اطہار کو ہم تو اس انداز میں مانتے ہیں۔ ایک کہنے لگا کہ ہمارے یہاں 12 امام، میں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تو سارے امام۔ آپ بس 12 پہ آ کے رک گئے، میں نے کہا نہیں، ہمارے تو سارے امام۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ہم سے زیادہ کوئی اہل بیت کو ماننے والا ہوگا، تمہاری گنتی تو 12 پہ آ کر رک گئی۔ میرے امام نے تو 1400 سال کے بعد کہا سرکار کی آل کا ہر بچہ ہمارا امام ہے۔ فرمایا پالکی نیچے رکھو، احمد رضا اپنے کندھے پہ اٹھائے گا، سید کو اوپر بٹھاؤ۔ علامہ اس سید کو اٹھا کے اب اتنا ہی چلے گا جتنا سید زیادہ مجھے لے کر چلا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے، ہمارے یہاں عقیدت، ادب، احترام کا طریقہ اور انداز یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے در سے جڑ جاتا ہے ہم اپنی عقیدتیں اس کے در سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ آل رسول ہوں یا چاہے اصحاب رسول ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے غوث اعظم کا ذکر جو سید زادہ ہے، ان کا ذکر خاص وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو ان کا ذکر وہاں اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ ہیں تو حسینی، ہیں تو حسنی، لیکن صحابہ کے ادب کا درس دینے والے تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ ہیں تو حسینی سید، ہیں تو حسنی سید، لیکن جب درس دیا کرتے تھے تو آل رسول کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کے اکرام کا درس دیا کرتے تھے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ چھوٹا سا جملہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیے گا۔ آپ بندر بانٹ نہیں کرتے، لیکن وہاں پر بندر بانٹ ضرور ہوتی ہے، بلکہ یہ تو غوث اعظم ہے، مظلوم ولی ہیں۔ آپ کبھی امام حسن کا ذکر وہاں نہیں سنیں گے۔ یہ جملہ سن لیا آپ سب نے؟ کبھی امام حسن کا ذکر نہیں سنیں گے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ کیا وہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ
सैयदुना मौला मुश्किल कुशा के साहबजादे नहीं हैं? आप कहेंगे हैं, बल्कि वो तो बड़े साहबजादे हैं, और जो बड़ा होता है वो फिर बड़ा होता है, वो फजल में भी बड़ा है, वो शरफ में भी बड़ा है, वो हर एतबार से बड़े हैं। बल्कि ये जो आप सैयद ज़ात को आप कहते हैं सैयद, ये लक़ब सबसे पहले सैयदों में इमाम हसन को दिया गया, और ये मैंने या आपने नहीं या किसी आलिम ने नहीं दिया, ये सैयद आले फातिमा में से इमाम हसन को जो ये लक़ब दिया खुद आमिना के लाल मुस्तफ़ा करीम ने दिया है। बुखारी की रिवायत है, जब हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो इमाम हसन मुश्तबा छोटे से वजूद के साथ आप हुजरे फातिमतुज़ ज़हरा से आप जुम्मा के खुतबे के दौरान जो है बाहर मस्जिद नबी के अंदर आ गए, और मस्जिद नबी में जो है वो आप अपने ऐसे बचपन के अंदाज में जो है हुजूर की तरफ बढ़ने लगे, तो सरकार ने अपने खुतबे को छोड़ा, इमाम हसन को आगे बढ़कर सीने से लगा लिया, कहीं मेरा बेटा गिर ना जाए, उठा के सीने से लगाया, और फिर इमाम हसन को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पर बिठाया और फरमाया इन्ना हाज़ा बनी सैयद, ये जो मेरा बेटा है ये सब मुसलमानों का सरदार है, ये सैयद है। तो ये जो सैयदों को लक़ब मिला है ये इमाम हसन से मिला है, ठीक है। सबसे पहले इमाम हसन सैयद हैं, फिर इमाम हुसैन सैयद हैं, फिर सारी आल ही सैयद है, और फिर मेरे इमाम फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम हसन अली के बड़े बेटे हैं, लेकिन उनका जिक्र आपको वहाँ नहीं मिलेगा। कोई जलसा जुलूस देखा उनके नाम का आपने? लेकिन सुन्नियों के मरकज़ में तो मिलेगा, सुन्नियों के मदारिस में उनकी फातहा आपको मिलेगी, उनका जिक्र खैर मिलेगा, जुम्मतुल मुबारक में इमाम हसन का जिक्र मिलेगा। तो जब वहाँ बात हो तो सिर्फ इतनी हो कि झंडे पर बस नाम चढ़ा दिया, कोई जलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई ताबूत नहीं, समझ आ रही है, कोई ताज़िया नहीं। इमाम हसन क्यों बेटे नहीं फातिमा ज़हरा? आप जब ये सवाल करते हैं तो आगे से जवाब नहीं आता, लेकिन हम आपको जवाब बताते हैं, चूँकि इमाम हसन मुश्तबा ने जनाब सैयदुना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह जो कर ली है, जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने जनाब प्यारे रजा मेरे रजा, प्यारे रजा अच्छे रजा सच्चे रजा, तय कर सुन्नत आला हजरत, मखज़न अज़मत आला हजरत, फ़ख्रे मिल्लत आला हजरत, रब की